السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام جنت سے اس زمین پر اتارے گئے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ شہرت حابیل اور قابیل نامی دو بیٹوں کو ملی، اور قابیل جو اپنے ہی بھائی حابیل کو ملنے والی عزت و تکریم کے باعث اس سے بے پناہ حسد کرتا تھا، ایک دن اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی کے ساتھ قابیل نے اپنے نفس اور لالچ کی ضد میں آ کر یہ عمل انجام تو دے دیا، البتہ اس کے بعد نہ صرف قابیل بلکہ اس کی آنے والی تمام نسلیں راندہ درگاہ ہو گئیں اور خدا وحدہ لا شریک کے راستے سے بھٹک کر شرک اور بت پرستی کے دلدل میں جا گری۔ اپنے پیارے بھائی حابیل سے کوئی وارث نہ ہونے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام شدید مایوس رہنے لگے، لہٰذا حابیل اور قابیل کے اس واقعے کے 50 سال بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیس نامی ایک اور فرزند عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو حابیل کے نعم البدل کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی لیے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے انتہائی فرما بردار اور ایک انتہائی ہونہار بیٹے ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام ایک صاحب مصحف نبی تھے جن پر اللہ رب العزت نے ایک اندازے کے مطابق 50 صحیفے نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں دن رات کی گھڑیوں اور اوقات کا علم سکھایا، اور زمین پر عنقریب آنے والے ایک طوفان عظیم کی اطلاع بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ طوفان زمین پر تقریباً 7 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اپنی وفات کے بعد تمام زمین کی بادشاہت اور حکومت ان کے سپرد کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 سال زندہ رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا کوئی بھی طریقہ کار متعین نہیں تھا، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو نوس پہاڑ کی ایک غار میں اس وقت تک بطور امانت رکھا گیا کہ جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کی نماز جنازہ ادا نہ کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قابیل اور اس کی اولادیں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث انتہائی پستیوں میں جا گری تھی۔ یہ لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے علوم و فنون اور ان کی تعمیر و ترقی دیکھ کر شدید حسد میں مبتلا رہتے، اور پھر ایک دن شیطان ایک دوست اور خیر خواہ کے روپ میں ان کے پاس ظاہر ہوا، اور اس نے اولاد قابیل کے محرومیوں اور پستیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اولاد شیس علیہ السلام کی مقبولیت اور ترقی کا کیا راز ہے؟ اولاد قابیل کے انکار پر شیطان خود ہی گویا ہوا اور یہ بتانے لگا کہ شیس علیہ السلام کے قبیلے کی تعمیر و ترقی کی اصل وجہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ لاش ہے جو نوس پہاڑ کی ایک غار میں رکھی ہوئی ہے۔ اولاد شیس علیہ السلام اس جزء خاک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ یوں شیطان نے اولاد قابیل کے دلوں میں شرک کا بیج بویا اور ان کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو چرانے کا منصوبہ بنایا، تاکہ وہ قابیل اور اس کی اولادوں کو اپنے پروردگار کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کی عبادت کی ترغیب دیں۔ پیارے دوستو، بنو شیس کے 2 طاقتور نوجوان نوس پہاڑ کی غار میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کے پہرے داری پر مامور تھے۔ اولاد قابیل نے شیطان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے تندرست اور بہادر نوجوان نوس پہاڑ کی جانب روانہ کیے، تاکہ وہ بنو شیس کے پہرے دار نوجوانوں کو شکست دے کر حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک اٹھا کر لائیں، البتہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد شیطان نے اولاد قابیل کو یہ رستہ دکھایا کہ وہ اپنے قبیلے کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکیوں کو اس غار کی جانب روانہ کرے، جو اولاد شیس کے ان بہادر نوجوانوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں اور کسی طرح دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی چرا لیں۔ کیونکہ اولاد شیس حضرت آدم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر انتہائی اچھی طرح سے کاربند تھی، اسی لیے وہ بنو قابیل کے ان جال پر بھی نہ پھنسی، اور بنو قابیل کی یہ حسین و جمیل لڑکیاں اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے قبیلے لوٹ آئیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کرنے لگے، اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی تجہیز و تدفین کر دی گئی۔ اور جب ابلیس کا یہ منصوبہ انتہائی بری طرح ناکام ہوا، تب اس نے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔
اس وقت اولاد آدم میں ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر نامی 5 بہترین اور صالح افراد موجود تھے۔ یہ لوگ اپنی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باعث پوری نوع انسانی میں مشہور و معروف تھے۔ یہ 5 افراد اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے تب شیطان نے تراش نامی ایک آدمی کو مجسمہ سازی اور مصوری کا ہنر سکھایا اور اسے ترغیب دی کہ وہ ان 5 صالح افراد کا مجسمہ تراشے اور بنو قابیل کو ان کی عزت و تکریم کی جانب مائل کرے۔ ابلیس کا یہ منصوبہ انتہائی کامیاب ہوا اور ان لوگوں نے خدا وحدہ لا شریک کی جگہ ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت شروع کر دی، اور بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو شرک سے باز رہنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی، لیکن آپ کی سینکڑوں برس پر محیط تبلیغ کا ان مشرکوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان کے ذریعے اس زمین کو مشرکوں کے وجود سے پاک کر دیا۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سب کے سب حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آج اپنے ہی بھائی کے قاتل اور ابلیس کے ساتھی قابیل کا کوئی بھی نام لیوا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔